الرحمن الرحیم۔ رمضان کی راتوں میں البشیت کے معمولات۔ رمضان کی راتوں میں نہ سونے کا معمول اس سبب سے ماہ مبارک کی راتوں میں نہ سونے کا معمول شروع ہوا۔ نیز آپ ویڈی نمبر 6 میں لکھتے وقت جب مجاہدات کے ذیل میں اعلیٰ حضرت قطب الارشاد حضرت گنگوئی قدس سرور کے معمولات رمضان لکھوائے گئے تو خیال ہوا کہ مضمون بالا کی مناسبت سے یہاں بھی نقل کرا دیا جائے۔ آپ ویڈی نمبر 6 میں حضرت گنگوئی قدس سرور کے مجاہدات میں لکھا گیا کہ ریاضات کو مجاہدے کی حالت تھی کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا اور ترس کھایا کرتے۔ چنانچہ اس پیرانہ سالی میں بڑھاپے میں جبکہ آپ کی 70 سال کی عمر سے متجاوز ہو گئے تھے، کثرت عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کا روزہ اور بعد مغرب 6 کی جگہ 20 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھا کرتے تھے، جس میں تخمیناً 2 پارے قرآن مجید سے کم تلاوت نہ ہوتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ رکوع سجدہ اتنا طویل کہ دیکھنے والوں کو سہو کا گمان ہو۔ نماز سے فارغ ہو کر مکان تک جانے اور کھانا کھانے کے لیے مکان پر ٹھہرنے کی مدت میں کئی پارے کلام مجید کے ختم کرتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد نماز عشاء اور صلاۃ التراویح، جس میں گھنٹے سوا گھنٹے سے کم خرچ نہ ہوتا تھا، تراویح سے فارغ ہو کر 10:30 11 بجے آرام فرماتے اور 2 ڈھائی بجے ضرور 8 اٹھ کھڑے ہوتے۔ 8 بجے 2 ڈھائی گھنٹے بعد اٹھ جاتے، بلکہ بعض دفعہ خدام نے 1 ہی بجے آپ کو وضو کرتے پایا۔ اس وقت اٹھ کر 2.5-3 گھنٹے تک تہجد میں مشغول رہتے۔ بعض مرتبہ سحر کھانے کے لیے کسی خادم کو 5 بجے جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کو نماز ہی میں مشغول پایا۔ صلاۃ فجر کے بعد 8 ساڑھے 8 بجے تک وظائف اور رات اور مراقبے میں ملاحظے میں مشغول رہتی، پھر اشراق پڑھتے اور چند ساعت استراحت فرماتے۔ نہیں جی، یہ کم ہمتی کی بات ہے۔ اتنے ڈاک آ جاتی تو خطوط کے جوابات اور فتوے لکھواتے اور چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر قیلولہ فرماتے۔ ظہر کے بعد حجرہ شریف بند ہو جاتا اور تا عصر کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ باوجود یہ کہ اس رمضان میں جس کا مجاہدہ لکھا گیا ہے بڑھاپے کا اور 70 سال کی عمر سے تجاوز ہو گیا اور نقاہت کے ساتھ جب وجع الورق کی تکلیف شدید کا یہ عالم تھا کہ استنجا گاہ سے حجرے تک تشریف لانے میں حالانکہ 15-16 قدم کا فاصلہ ہے، مگر راہ میں بیٹھنے کی نوبت آتی تھی۔ اس حالت پر فرائض تو فرائض، نوافل میں بھی کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھے اور ان میں گھنٹوں کھڑا رہنا۔ بارہا خدام نے عرض کیا کہ آج تراویح بیٹھ کر ادا فرمائیں تو مناسب ہے، مگر آپ کا جواب یہی تھا، نہیں جی، یہ کم ہمتی کی بات ہے۔ اللہ رے ہمت، آخر افلا اکون عبدا شکورا کے قائل کی نیابت کوئی سہل نہ تھی جو اس ہمت کے بغیر حاصل ہو جاتی۔ نصف ختم قرآن مجید کا آپ کا یومیہ معمول۔ یوں تو ماہ رمضان مبارک میں آپ کی ہر عبادت میں بڑھوتری ہو جاتی، مگر تلاوت کلام اللہ کا شغل خصوصیت کے ساتھ اس درجے بڑھتا کہ مکان تک آنے جانے میں کوئی بات نہ فرماتے۔ نمازوں میں اور نمازوں کے بعد تخمیناً نصف ختم قرآن مجید کا آپ کا یومیہ معمول قرار پایا تھا۔ جس شب کی صبح کو پہلا روزہ ہوتا، آپ حاضرین جلسہ سے فرما دیا کرتے کہ آج سے کچہری برخاست۔ رمضان کو بھی آدمی ضائع کرے تو افسوس کی بات ہے۔ اس مجاہدے پر غذا کی یہ حالت تھی کہ کامل رمضان بھر کی خوراک 5 سیر اناج تک پہنچنی دشوار تھی۔ ماہ مبارک کے معمولات۔ تذکرۃ الرشید میں دوسری جگہ ماہ مبارک کے معمولات میں حکیم اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نٹوری نے خلیفہ حضرت امام ربانی کی تحریر لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں صبح کو خلوت خانے سے دیر میں برآمد ہوتے اور موسم سرما میں اکثر 10 بجے تشریف لاتے۔ نوافل اور قراءت قرآن و سکوت و مراقبے میں بنسبت دیگر ایام بہت زیادہ بھی ہو جاتی۔
بعد نہایت قلیل کلام مجید کلام بہت کم کیا کرتے تھے، اور بعد نماز مغرب ذرا دیر خلوت نشینی کا ذائقہ لے کر کھانا تناول فرماتے۔ تراویح کی 20 رکعات اوائل میں خود پڑھاتے تھے اور آخر میں صاحبزادے مولوی حافظ حکیم محمد مسعود صاحب کے پیچھے پڑھتے تھے۔ بعد وتر 2 رکعات طویل کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر پڑھتے اور دیر تک متوجہ بقبلہ بیٹھ کر پڑھتے رہتے، پھر ایک سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہو جاتے۔ بندے نے بعض الفاظ سن کر اندازہ کیا کہ اس درمیان میں سورہ تبارک الذی اور سورہ سجدہ اور سورہ دخان پڑھتے تھے۔ اکثر تمام عشرہ ذی الحجہ اور عاشوراء اور نصف شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ تراویح کی امامت کا عجیب قصہ۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ بہت دفعہ سنایا کہ حضرت قدس سرہ کی حیات کے آخری رمضان میں قرآن پاک میں نے سنایا۔ حکیم مسعود صاحب نے کسی مجبوری کی وجہ سے قرآن پاک سنانے سے عذر فرما دیا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ماہ رمضان سے کئی دن پہلے یہ فرمانا شروع کیا کہ اب کے تو مسعود احمد معذور ہیں، ہمیں تراویح کون پڑھاوے گا؟ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں بار بار اس لفظ کو سنتا مگر ادباً یہ کہنے کی ہمت نہ بڑھتی کہ میں پڑھا دوں گا۔ ماہ مبارک سے 2 دن قبل حضرت نے ارشاد فرمایا، مولوی یحییٰ تم بھی تو حافظ ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت حافظ تو ضرور ہوں مگر میں فارسی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت والا حکیم صاحب کے قرآن سننے کے عادی ہیں جو جید قاری ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا قرآن تو میں نے سنا ہے، بس اب کہ تم ہی تراویح پڑھا دیجیے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دن تو مجھے بہت بوجھ پڑا اور 1.25 پارہ قرآن پاک کا دن میں دیکھ کر پڑھا کہ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کرنے کے بعد 6 مہینے تک ایک قرآن روز دیکھ کر پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد سے کبھی بھی دیکھ کر پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ یوں فرمایا کرتے تھے پہلے دن 1.25 پارہ تو دن میں دیکھ کر پڑھا تھا، پھر دوسرے دن سے خوف نکل گیا، پھر سارے رمضان دیکھ کر پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں قرآن پاک پڑھنے کا تو اس قدر زور تھا کہ شاید کہیں لکھوا چکا ہوں۔ وہ اپنی تجارتی کتب خانے کے پیکٹ وغیرہ اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے اور خود ہی پتے لکھا کرتے اور اس میں اس وقت بالجہر قرآن پاک پڑھا کرتے اور نہ اس میں کوئی متشابہ لگتا۔ دن بھر میں چلتے پھرتے پورا قرآن ختم فرما لیتے۔ مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الخلیل میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری درخواست پر رمضان میں قرآن شریف سنانے کے لیے میرٹھ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ دن بھر میں چلتے پھرتے پورا قرآن ختم فرما لیتے اور افطار کا وقت ہوتا تو ان کی زبان پر قل اعوذ برب الناس ہوتی تھی۔ 3 دن میں باطمینان ختم قرآن فرما دیا۔ ریل سے اترے تو عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت تھی، اس لیے مسجد میں قدم رکھتے ہی مصلی پر آ گئے اور 3 گھنٹے میں 10 پارے ایسے صاف اور رواں پڑھے کہ نہ کہیں لکنت تھی نہ متشابہ، گویا قرآن شریف سامنے کھلا ہوا ہو اور باطمینان پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن ختم فرما کر روانہ ہو گئے اور ختم فرما کر روانہ ہو گئے۔ دور کی ضرورت ہی نہ تھی نہ شامل کی۔ میرٹھ کے سبق کے متعلق والد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میرٹھ کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ جب لوگوں میں یہ تذکرہ ہوا کہ ایک شخص سہارنپور سے 3 دن میں قرآن شریف سنانے کے لیے آ رہا ہے تو 30-40 حافظ محض امتحان کے لیے میرے پیچھے تراویح پڑھنے آئے تھے۔ حضرت والد صاحب 2-3 شب میں قرآن ختم فرماتے تھے۔ والد صاحب کو رمضان مبارک میں میری طرح بخار نہیں آتا تھا۔ دوستوں کی اصرار پر 1-2 دن کے لیے ان کے یہاں جا کر 2 شب یا زیادہ سے زیادہ 3 شب میں تراویح میں ایک قرآن پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ مساجد میں عموماً 3 شب میں ہوتا تھا، غیر مساجد میں 1 یا 2 شب میں بھی ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ شاہ زاہد حسن صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ رئیس بہٹ کے اصرار پر 2 شب میں ان کے مردانہ مکان میں قرآن پاک سنا کر آئے تھے۔ مسجد نواب والی قصابپورہ دہلی میں بھی ایک دفعہ قرآن سنایا۔ مجھے یاد ہے کہ عزیز مولوی نصیر الدین صلی اللہ علیہ اسحاق صاحب مرحوم کی مسجد میں ایک مرتبہ قرآن پاک سنا رہے تھے۔ 16 رکعت میں 16
میرے والد صاحب نور اللہ مرقدو کسی سفر سے واپس تشریف لائے، حکیم صاحب کی بیٹھک میں استراحت فرما رہے تھے، تشریف لے گئے۔ نصیر الدین کا 14واں پارہ تھا، سامع بار بار لقمے دے رہا تھا۔ باوضو تھے، مسجد میں تشریف لے گئے اور نصیر الدین کو سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر سے ہٹا کر 16 رکعت میں 16 پارے ختم کر دیے۔ اور مصلیوں کو بہت دقت ضرور ہوئی، مگر لوگوں کو جلد قرآن پاک کے ختم ہونے کی خوشی مشقت پر غالب ہوا کرتی ہے۔ 12ویں رات میں قرآن ختم کر کے سب کی تھکان سب اپنی تھکان کو بھول گئے۔ ساری رات نوافل میں قرآن سنانے کا معمول۔ بعض اعزاء کے اصرار پر کاندلے میں بھی میرے والد صاحب کی نانی اور حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کی صاحبزادی احمد الرحمن جن کا امی بھی پڑ گیا تھا کہ مکان پر آخر زمانے میں دفعہ قرآن شریف سنانے کا حال تو مجھے بھی معلوم ہے، اور اپنی جوانی کا وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ساری رات نوافل میں قرآن سنانے میں گزرتی تھی۔ چونکہ ہمارے یہاں نوافل میں 4 سے زیادہ مقتدیوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے مستورات تو بدلتی رہتی تھی اور میرے والد صاحب مسلسل پڑھتے رہتے تھے۔ میرے چاچا جان نور اللہ مرقدو بھی کبھی رمضان مبارک میں امی بی کی وجہ سے کاندلہ گزارا اور تراویح تقریباً ساری رات میں پوری ہوتی تھی۔ مسجد سے فرض پڑھانے کے بعد مکان تشریف لے جاتے اور سحر تک تراویح میں 14-15 پارے پڑھتے تھے۔ مولانا رؤوف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کے حقیقی ماموں اور میری سابقہ اہلیہ مرحومہ کے والد، ان کا مفصل قصہ تو آپ بھی نمبر 6 کے تقوی کے مضمون میں آئے گا۔ اس کا یہ جز یہاں یہاں مناسب ہے کہ 30 رمضان مبارک کو الف لام میم سے قل اعوذ برب الفلق تک ایک رکعت میں اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سحر کا وقت اپنی والدہ یعنی امی بی سے یہ کہہ کر کہا کہ 2 رکعت میں نے پڑھا دی، 18 آپ ہی پڑھ لیں۔ اور ان کی والدہ امی بی نے سارا قرآن کھڑے ہو کر سنا۔ بات پر بات نکلتی جاتی ہے، مگر یہ واقعات بھی اکابر کے ماہ مبارک کے معمولات میں داخل ہیں، اس لیے زیادہ بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات بزرگوں کے اسی لیے بڑے سنے جاتے ہیں کہ ہم بھی ان کے اوپر عمل کریں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا جانتی ہے، علم کے پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے۔ علماء فرماتے ہیں دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علم میں بھی امام تھے اور عمل کے اندر بھی وہ امام تھے۔ جیسے ہم نے ابھی سنا 70 برس سے زیادہ عمر ہو گئی، خادم کہہ رہے اندر بیٹھ کر پڑھ لو، فرمایا نہیں بھائی یہ تو کم ہمتی ہے، ایسی کم ہمتی بھی کیا، اور کھڑے ہو کر پوری نماز ادا کی۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کا قصہ ہم نے بھی سنا، مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا، 14 دن میں 14 رکعتوں میں 14 پارے پڑھ دیے، 16 پارے پڑھ دیے، 3 دن میں پورا قرآن کر دیا۔ چلتے پھرتے فرماتے جب سے میں نے یوز کیا اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہی اس کی قرآن پڑھتے رہے۔ لیکن بزرگوں کے سامنے سنانا پڑتا ہے تو آدمی کو روح و دبدبہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رشید نے کہا تم سنا دو ہمیں قرآن، کہ جی میں تو فارسی میں پڑھتا ہوں، ان کے وہاں کا لہجہ الگ ہے، ہمارے ہندوستان کا لہجہ الگ ہے اور عرب کا لہجہ الگ ہے، کیونکہ وہ تو عرب ہے، ان کی زبان عربی ہے، ان کو تو کوئی مشق کرنی نہیں پڑتی، ہمیں خوب مشق کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا لہجہ تو فارسی کا ہے، پر میں نہیں، تم تو ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھتے ہو، پڑھو۔ کہا پہلے دن تو دیکھنے کا نمبر آیا ڈر کی وجہ سے، حضرت کے روح و دبدبے کی وجہ سے، اگلے دن جب ڈر نکل گیا تو پھر بغیر دیکھے پورا قرآن سنا دیا تراویح میں۔ تو ایسا قرآن سے تعلق ہمیں سب کو بھی ہونا چاہیے۔ علماء کو صلحاء کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا وہ قرآن کی وجہ سے دیا، وہ علم کی وجہ سے دیا، اس لیے ہم سب بھی علم سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اس لیے ہم نے یہ جو ہماری ہفتے واری مجلس ہے اس کا نام رکھا مجلس علم و ذکر، ورنہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ذکر اللہ کی مجلس ہو رہی، ذکر اللہ کی مجلس ہو رہی، تو ہم نے کہا کہ ذکر اللہ کی مجلس بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی مجلس بھی ہوگی۔ علماء کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ علم ہے، علم جتنا ہوگا اتنا
اتنا ہی ذکر کے اندر نفع ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ علم کے بغیر ذکر نہیں ہے اور ذکر کے بغیر علم نہیں ہے، دونوں کے دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے سب نیت ارادے کرے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کو عادت ہو گئی قرآن شریف پڑھنے کی اور قرآن شریف سننے کی۔ اب انشاءاللہ پوری زندگی سنیں گے۔ قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ شیطان تو چونکہ دشمن ہے ہمارا، اسے پتہ ہے کہ قرآن وہی ان کی سب سے زیادہ کامیابی ہے، اس لیے قرآن پڑھنے میں دل لگنے نہیں دیتا، قرآن کے معنی مطلب سمجھنے میں دل لگنے نہیں دیتا۔ کیا اگر ان کو علم آ گیا تو پھر یہ میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے، اس لیے وہ علم سے سب سے زیادہ دور کرتا ہے۔ میں نے ایک دن اور بھی کہا تھا کہ چھوٹا بچہ ہے، اسکول میں کالج میں جا رہا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے کہ تو مدرسے میں جا کے پڑھنے، مدرسے میں بھیجو، تو بھاگ جاتا ہے۔ وہ دیکھو اسکول کا بچہ نہا دھو کر ٹائی پہن کر کیسے جاتا ہے تیار ہو کر روزانہ، کبھی نہیں بھاگتا اسکول سے۔ میں نے کہا وہ اسکول سے کیوں بھاگے گا؟ شیطان کہتا ہے خوب جا اسکول میں، تو خوب جا کالج میں، خوب جا یونیورسٹی میں، تیرے کالج میں یونیورسٹی میں جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں اگر یہ مدرسے میں چلا گیا بچہ، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، عالم بن جائے گا، تو پورے عالم کو سنت کی طرف لائے گا، شریعت کی طرف لائے گا۔ اس لیے وہ بچوں کو مدرسے میں جانے نہیں دیتا، پڑھنے نہیں دیتا، ان کو بہلاتا ہے پھسلاتا ہے۔ تو اس طرح وہ بچوں کو بہلاتا ہے پھسلاتا ہے، اس طرح بڑوں کو بھی بہلاتا ہے پھسلاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کہ شیطان سارے نیک کام سے روکتا ہے اور سب سے بڑا نیک کام قرآن پڑھنا ہے، اس لیے وہ اس سے روکے گا۔ اس لیے پہلے پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ شیطان مردود دور ہو جائے۔ تو اس لیے ہم سب قرآن مقدس کو بھی سیکھیں گے اور پورے سال اس کے پڑھنے کا انشاءاللہ خود بھی اہتمام کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے کہ کوئی مرد عورت قرآن شریف سے دور نہ رہے۔ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اب رمضان المبارک چلا جائے گا، شیطان کھل کر آ جائے گا اور نفس جو بالکل دبا ہوا تھا روزے سے وہ بھی سرکشی پر آئے گا۔ اس لیے بار بار ہم سب کو ان علمی اور قرآنی دینی مجلسوں میں بٹھانا ہے۔ شیطان روکتا ہے قرآن سے، مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا، شیطان نے ابھی بھلا دیا تھا، پھر اللہ نے دوبارہ ذہن میں ڈالا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے مدین ایک علاقے میں، اور وہاں جیسے تشریف لے گئے مدین تو مجمع بہت آگے کہ صحابی ہے، رسول ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری مسجد بھر گئی اور حضرت ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے قرآن پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ ایک سورت پڑھی، پھر دوسری سورت پڑھی، پھر تیسری سورت پڑھی، پتہ چلا ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، پھر دوسرا آدمی اٹھ کے چلا گیا، پھر تیسرا آدمی اٹھ کے چلا گیا، سارے لوگ چلے گئے، تھوڑے سے بیٹھ رہے اور میں ہاں تمہیں بھی چکنی چپڑی باتوں میں مزے آتے ہیں، اللہ کی کتاب میں اس کے قرآن میں تمہیں مزہ نہیں آتا کہ شیطان تمہیں اس سے تعلق اپنا قائم کرنے نہیں دیتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، سلمان فارسی تابعی سے کہہ رہے کہ تمہیں بھی چکنی چپڑی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، قرآن سے بھی تمہارا دل نہیں لگتا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تم اٹھ کے بھاگ رہے ہو یہاں سے، پھر قرآن سے بڑا بیان کیا ہوگا، قرآن سے بڑی تقریر کیا ہوگی اور قرآن سے بڑی نصیحت کیا ہوگی۔ اس لیے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی۔ تو وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ قرآن مقدس ہے۔ تو قرآن مقدس سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور ذکر اللہ کی بھی ضربیں لگانی چاہیے، جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے سال تہجد میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے اور رمضان المبارک میں عصر کے بعد یہ ضربیں لگا کرتی تھی۔ اب ہم 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ کی 4 تسبیح پڑھیں گے اور اللہ کی 6 تسبیح پڑھیں گے اور ایک تسبیح اللہ کی پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا رب الراحمین ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرما اے اللہ آخری گھڑیاں چل رہی ہیں جہنم سے خلاصی کا عشرہ گزر گیا اے اللہ ہماری سستی و غفلتوں میں گزر گیا اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ اس آخری عشرے کی آخری گھڑی میں ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما پوری امت مسلمہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما اے اللہ ہم آپ سے اپنے لیے پوری امت کے لیے جنت الفردوس مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما اے اللہ اپنے ذکر پر شکر پر اپنی اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما یا رب الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما اے اللہ پورے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو تراویح کو تلاوت عبادت ذکر کو قبول فرما یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ ہو مولا بار بار ہمیں رمضان عطا فرما بار بار تراویح پڑھنے کی توبہ کرنے کی استغفار کرنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما اے اللہ پورے سال ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما روزوں کا اہتمام نصیب فرما تلاوت و ذکر کا اہتمام نصیب فرما حج کرنے کی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما سعادت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما پورے ماحول پوری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما لا یعنی میں لگنے سے ہمیں بچا دین پر چلنے کی دین کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق عطا فرما مدرسوں کو مسجدوں کو خانقاہوں کو آباد کرنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین ہماری پوری امت مسلمہ کی بخشش کے فیصلے فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم